Welcome to this lecture on Pakistan studies. Our topic is the schemes for independence. It means that today we will be discussing some political struggle for the independence which was carried out during the British rule in India, especially by the Muslim League and the pro-Muslim League political leadership. We all know that British came over here in 17th and 18th century. British East India Company was established in 1600 year, and later on within few years they reached India and they established their factories at various port cities. And since then they started their journey, and in 1757 we see that in the War of Plassey they were able to subjugate Bengal, and finally by 1857 they fully captured India, fully and officially and formally. Otherwise India was in their control, but apparently the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar was also ruling the country, though he was not an actual ruler. اس کو ڈیفیکٹو بولتے ہیں. ڈیفیکٹو رولر جو تھے وہ انگریز تھے اور ظاہری کہانی کے لیے اس کو رولر بنایا گیا تھا. A conference was held in Europe and which divided the sphere of influence over Asia and Africa, and since then this period is called the age of imperialism. Empires جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے, فرینچ امپائر اینڈ برٹش امپائر, اور جرمن ایک طاقت کے طور پر ابھر رہے تھے. Germany was called at that time Prussia, but in 1871 German Empire was also established, اور اب جرمنی جو ہے وہ یورپ اور ایشیا میں اپنے لیے کالونیاں مانگ رہا ہے. بٹ افریقہ اور ایشیا میں جو میجر کالونیز تھی they were in the control of other European powers, تو ان کے لیے روم بہت زیادہ نہیں تھا. بہرحال ان کو افریقہ میں 2 کالونیز ملی, لیکن جرمن جو تھے they were not satisfied over this distribution of colonies. تو ایک طرف جرمنی کالونیوں کی تلاش میں ہے, دوسری طرف برطانیہ کالونیوں پر اپنے رول اسٹیبلش کر رہا ہے, اور انڈیا میں ان کا جو رول ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 1905 تک ان کا رول مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. سنس 1905 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برٹش رول ان انڈیا یہ کچھ ایسے پلاننگ پہ آ جاتا ہے کہ they were incorporating local people in the affairs of India, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہندوستانیوں کا حکومت میں اختیار بڑھ رہا ہے اور برطانیہ کا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, اور اس کا فائنل سٹیج 1947 میں آیا. یہ 1905 کیوں امپورٹنٹ ایئر ہے؟ بہت سے حوالوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ لارڈ کرزن کی حکومت یہاں پر میں ختم ہوئی. He was a brilliant viceroy in British perspective. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1905 میں روس اور جاپان کے درمیان جنگ ہوئی ہے. رشین امپائر نے جنگ لڑی جاپان سے, اور یہ ایک مختصر سی جنگ تھی. روس آپ جانتے ہیں بہت بڑا ملک ہے, اور اس کی باؤنڈری وہ مشرق بعید میں جاپان سے بھی لگتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی 1904 اور 5 میں, جس میں جاپان نے روس کو ان سینس شکست دی, مطلب ہے کہ روس کی بحریہ کو نقصان پہنچایا. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہماری ہسٹری میں اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلی مرتبہ ایشینز کو یہ احساس ہوا کہ وی آر ایز مچ سپیریئر ایز یورپینز آر, کیونکہ جاپان آفٹر آل ایک ایشین کنٹری تھا, اور جب اس نے یورپین کنٹری رشیا کو شکست دی, رشیا واز ناٹ دیٹ مچ مائٹی پاور ایٹ دیٹ ٹائم. بہرحال ایک بہت بڑا ملک تھا اور اس کی اپنی کالونیز تھی سینٹرل ایشیا اور کاکیشیا اور یورپ کے بعض علاقوں تک. تو جب اس کو شکست ہوئی تو اس سے مقامی جو ایشین لوگ ہیں ان کو یہ احساس ہوا کہ they can defeat a European power as well. تو 1906 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ بھی قائم ہو جاتی ہے. تو یہ چند اس طرح بڑے بڑے 3-4 پوائنٹس ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1905 تک برٹش امپائر ان انڈیا واز اسٹرینتھننگ, اینڈ 1905 سے آنورڈ برٹش رول اوور انڈیا یہ انہوں نے ایسا فارمولے کچھ اپنائے کہ وہ شیئرڈ رولز کی طرف چلے گئے. دوسری طرف یورپ میں بھی کالونیوں کے خلاف یورپین پاورز میں خاصمت جاری تھی اور فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار آغاز کے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بوسنیا کے ایک شہری نے
آرچ ڈیوک کو مار دیا، اور دوسرے اس کے جو اتحادی ممالک تھے انہوں نے اس سے حملہ کیا، اور اس سے ایک جنگ کی فضا بن گئی، اور بہت جلد روس اور برطانیہ وغیرہ اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ یہ تو ظاہری ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک شہزادے کو جان سے مار دیا گیا۔ اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یورپین پاورز جو تھے وہ اپنے کالونیز کی دوڑ میں لگے تھے کہ کالونیز کو ایکسٹینڈ کریں یا اس پہ اپنی حکومت مضبوط بنائیں، اور انڈیا ہم جانتے ہیں کہ دس واز ون آف بگ اینڈ رچ کالونی، اور برطانیہ تب تک سپر پاور تھا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں انڈیا تھا۔ یوں ہی اس کے ہاتھ سے انڈیا گیا ہے تو اس کی جو سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی زوال کی طرف چلا گیا ہے۔ تو 1914 میں جو فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ اسکالرس کا، کہ اس کا آغاز کی وجہ جو ہے وہ ان یورپینس کی کالونیز کے لیے جو ہے اسٹرگل تھی۔ ولادیمیر ایلیچ لینن جو سوویت یونین کے انقلاب لانے والے لیڈر تھے، اور رشین امپائر میں 1917 میں، اور وہاں پھر سوویت رشیا بنا، اور 1922 میں اس سے پھر سوویت یونین بھی بنا۔ تو ولادیمیر ایلیچ لینن نے 1916 میں ایک بک لکھی، اور اس نے عنوان رکھا امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم۔ اس کا اپنا پرسپیکٹو ہے کہ کیپٹلزم اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ امپیریلزم کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے 1902 میں ایک کتاب لکھی گئی امپیریلزم اے اسٹڈی، اور اس سے یہ امپیریلزم کی باتیں جو ہیں یورپ کے پرسپیکٹو میں مشہور ہوئی۔ بہرحال انڈیا میں 1905 سے آنورڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آزادی کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ گاندھی جی بھی ان دنوں میں ملک سے باہر ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، وہ بھی آتے ہیں 1914 میں ملک واپس آتے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ وہاں اس نے کچھ مہم چلائے تھے ساؤتھ افریقہ میں، تو گاندھی کے انڈیا پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی۔ جناح بھی اس دور میں پالیٹکس میں ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور وہ بھی سیاست میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایج ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ انگریز سے اقتدار میں اپنے لیے رائٹس مانگ رہے ہیں کہ انڈینز مسٹ ہیو سم سے ان دا افیئرز آف دا انڈیا ایز ویل۔ دوسری طرف انگریز بھی ہوشیار لوگ تھے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ انڈینز کو اقتدار میں شریک کیا۔ اگر وہ انگریز اس طرح نہ کرتے تو پھر ایک سخت انقلاب کا خطرہ ہو سکتا تھا، اور جس سے انگریزوں کو آل ٹوگیدر بہت زیادہ نقصان کا امکان تھا۔ اگر یورپ میں بھی دیکھیں تو انگریز بادشاہوں نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو کچھ رائٹس دیے ہیں۔ برٹش پارلیمنٹ کو پہلے انگلش پارلیمنٹ کہتے تھے، انگلش پارلیمنٹ کو انہوں نے کچھ اختیارات دیے، اور حکمرانی جو ہے وہ بادشاہ سے گریجولی عوامی نمائندوں تک گئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک لائک فرانس میں، وہاں انقلاب کے ذریعے یہ باتیں عوام نے حاصل کی ہیں۔ تو انگریز گریجولی اقتدار کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انڈیا میں بھی، جس طرح وہ انگلینڈ میں اور برطانیہ میں وہ کر چکے تھے۔ فی الحال تک کی اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔